اس نے جن زادے سے شادی کر لی۔ میں بھی شروع میں زمانہ جدید کے کچھ لوگوں کی طرح وجود جنات کو مذاق سمجھتا تھا، کیونکہ 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں یہ سب بکواس لگتا ہے۔ مگر ایک واقعے نے میری اس سوچ کو بدل دیا اور میں جنات کی موجودگی کی قائل ہو گئی۔ لیکن میری سہیلی شکیلہ نے جو کہانی مجھے سنائی اور مجھے رازدار بنا کر بعد میں اس نے انم سے بھی مجھے ملوایا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جنات ایک حقیقت ہے۔ شکیلہ کی کہانی کچھ یوں ہے۔ شکیلہ کا گاؤں گلاب نگر سبزہ زار سے گہرا بہت خوبصورت گاؤں ہے، بلکہ اگر میں گاؤں کی بجائے شہر کا نام دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ اس گاؤں میں ایک گھر ندیم کا تھا جس میں وہ اپنی رفیق حیات کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ انم با پردہ خاتون تھی، وہ حسن میں یکتا، شرافت میں مثالی تھی۔ شہر کی جو بھی عورت اس سے ایک بار ملاقات کرتی تو اس کے اخلاق کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ انم کی گہری اور پکی سہیلی شکیلہ تھی، جس نے انم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دل کے راز اور وہ باتیں جو وہ دوسروں سے شیئر کرنے سے کتراتی تھی بآسانی کر لیتی۔ انم کی شخصیت دوسروں سے منفرد تھی۔ انم کے گھر جب بھی شکیلہ جاتی تو ہر دفعہ حیران ہوئے بغیر نہ رہتی، کیونکہ انم کے گھر میں ایک مسحور کن خوشبو رہتی جو دماغ کو فرحت بخشتی۔ کئی مرتبہ شکیلہ نے انم سے خوشبو کی انفرادیت کی وجہ جاننا چاہی، مگر وہ حقیقت پر پردہ رکھتی اور ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ شکیلہ کو انم کے فریج سے بے موسم کے پھل ملتے، جن کا جواب بھی وہ کبھی تلاش نہ کر پائی۔ ایک دن جب وہ انم کے گھر آئی تو تقریباً حواس باختہ ہو کر اچھل پڑی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ انم کے روبرو ایک بہت ہی زہریلا اور ڈراؤنا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ انم بھی اس سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آس پاس سے بے خبر دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں۔ لیکن جب شکیلہ نے بغور دیکھا تو انم کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ آہستہ انداز میں بول رہی تھی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ کو دیکھ کر سہمی ہوئی بیٹھی ہو اور محض اس ڈر سے کہ کہیں سانپ کاٹ نہ لے حرکت نہ کر رہی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی شکیلہ نے ایک ڈنڈا جو کہ پاس ہی پڑا تھا اٹھایا اور سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر انم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس عمل سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ تعمیل حکم کی خاطر شکیلہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پھینک دیا۔ اب سانپ اپنی ہیبت بدلنا شروع کر چکا تھا اور کچھ ہی بے پل کے بعد وہ انسانی روپ میں تھا۔ یہ کوئی 30 سال کا جوان تھا جس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شکیلہ کے منہ سے ایک عجیب آواز برآمد ہوئی تو انم نے بروقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ شکیلہ کی آواز سنتے ہی سانپ اب غائب ہو چکا تھا۔
शकीला की सवालिया नजरों का मफहूम अनम समझ चुकी थी। अब सिवाय उसे अपना हमराज बनाने के और कोई चाराकार न था। उसने अब तक इस राज को छुपाए रखा, मगर अब जबकि उसकी हकीकत आश्कार हो चुकी थी, कोई ऐसा जवाब न था जो उसे रोके रखता। वो उसे सूरत हाल समझाए। उसने बताना शुरू किया, देखो शकीला, ये एक राज है, और ऐसा राज जो तुम पर किसी सूरत अफशां नहीं करना चाहती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दोस्त होने के नाते इसको अपने दिल में दफन रखोगी। शकीला ने हाँ में सर हिलाया और वादा किया कि ये महज राज ही रहेगा। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने शोहर नदीम से बात कर लेने दो, फिर सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि उसने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मुझे कल तक का वक्त दो। ठीक है, शकीला ने कहा, और फिर वो वसवसों और तरह तरह के ख्यालों में घिरी अपने घर आ गई। रात उसकी जैसे कांटों पर सोकर गुजरी। सारी रात उसका जहन इस नाकाबिले फरामोश वाक़े पर अटका रहा। अगले रोज वह सुबह सवेरे ही असलियत जानने के लिए अनम के घर गई, मगर दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। उसने कान लगा दिए। अंदर अनम और नदीम किसी बात पर बहस कर रहे थे, क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा ही था। उसे ये जानकर हैरत हुई कि गुफ्तगू कल के राज के बारे में थी। अनम से नदीम मुखातब था, देखो अनम, अपना राज किसी को ना बताओ, वरना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिसका सामना करने की न तुम में हिम्मत होगी और ना ही मुझ में। इसलिए ये बचगाना जिद छोड़ दो। वो जान लेंगे कि हम इंसान नहीं हैं, फिर हमें इस दुनिया से बेदखल कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये भी मालूम है कि हम पर क्या गुजरी है और क्या गुजर सकती है, जबकि तुम्हें ये भी पता है कि हम दोनों किस तरह छुप छुपा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं। हमारी जान के लाले पड़ सकते हैं, और अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बेहतर हमराज साबित हो सकती है, तो कोई मज़ायका नहीं। शायद कि वो मजीद बात करते, मगर आहट ने अतराफ की तरफ मुतवज्जा किया। अब वो दोनों चुप हो गए, जैसे सांप सूंघ गया हो। फिर नदीम उठा और बाहर चला गया। शायद वो इस गुफ्तगू को हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अनम ने बताना शुरू किया, शकीला, नदीम असल में कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता है और मैं एक इंसान हूँ। अनम की बात सुनकर मुझे कोई खास तशवीश नहीं हुई, क्योंकि ये हकीकत कुछ देर पहले ही मैं सुन चुकी थी। अनम ने फिर बताना शुरू किया, मैं पागल लड़की थी। मेरा मशगला फकत बांसुरी बजाना था। कम अकल होने की वजह से हर एक मेरी नादानी से फायदा उठाता। औरतें मुझसे घर के सारे काम करवाती और बदले में एक आधी रोटी मिल जाती। लड़के भी कोई मौका हाथ से ना जाने देते। हर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता, लेकिन मुझे कोई परवाह ना होती, क्योंकि मैं जो अकल से आ रही थी। फिर एक दिन गांव वालों ने मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया कि मुझे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बकौल मैं उनकी इज्जत खराब करने का मुअज्जब थी। मुझे बुरा भला कहकर तशद्दुद किया गया और मुझे गांव बदर कर दिया गया। मैं गांव के बाहर आमों के बाग में जा बैठी। भूख प्यास ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हिम्मत जवाब दे गई,
نکاحت سے میں بے حال ہو گئی۔ اس وقت میری خبر گیری صرف اللہ کی ذات کرتی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی، لیکن بانسری بجانے کا میرا عمل نہ رکا۔ دوسرے روز میں گرتی پڑتی اٹھی اور آموں کے باغ سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگی، اور پھر میں اسی طرح ویرانے میں جا پہنچی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا۔ ویسے جنات کون سا نظر آتے ہیں، وہ تو ایک طرح کی ہوا ہی ہوتے ہیں۔ بس ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے والی تھی، پھر آہستہ آہستہ رات نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب روشنیاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ جنات کے مقام تھے۔ بس درخت کے نیچے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس پر ایک جن بیٹھا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ کچھ دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی میں کسی ایسے ساز کی تلاش میں تھا جسے سن کر سب مبہوت رہ جائیں۔ اس نے جب مجھے بانسری بجاتے سنا تو اس کی تلاش مجھ پر ختم ہو گئی۔ اسے میرا بانسری بجانا بہت پسند آیا۔ وہ درخت سے اترا اور چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے وجود سے بے خبر تھی کہ پھر اچانک مجھے اپنے قریب دلکش محسور کن خوشبو محسوس ہوئی، جسے سونگتے ہی میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ ہوش میں آئی تو جنوں کی دنیا میں بھی اپنی ہی دنیا کی طرح لگی۔ میں نے یہاں بھی اپنا مشغلہ نہ چھوڑا۔ بانسری میرے ہاتھ میں تھی، میں نے منہ سے لگایا اور ساز بکھیرنا شروع کر دیا۔ آج اس جن کی بیٹی کی شادی تھی اور مجھ سے یہ کام لیا جا رہا تھا۔ میں تمام حالات اور واقعات سے بے نیاز تھی، بس اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ شادی میں شریک سبھی مہمانوں کو میری بانسری کی آواز پسند آئی۔ سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے میرے اوپر سونے کے سکوں کی برسات کی، لیکن یہ سب میرے لیے بے قیمت تھے۔ میں نے ان کی طرف خاص توجہ نہ دی، اپنی دھن میں مگن رہی۔ بارات میں شریک ایک جن میری سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ان سب سے بے رغبتی برت رہی تھی۔ میری اداسی اس کو بھا گئی۔ شادی کے بعد وہ مجھے ایک جگہ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھایا اور پیار کا اظہار کرنے لگا۔ میں بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ اسے میرا انداز گفتگو مشکوک کر گیا۔ وہ مجھے لے کر جنوں کے ایک بڑے عامل کے پاس گیا تو عامل نے میرے پاگل پن کا انکشاف کیا۔ تو اس رحم دل جن نے عامل سے درخواست کی کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ چنانچہ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو چکی تب مجھے خبر ہوئی کہ میں انسانوں کے درمیان نہیں ہوں بلکہ جنوں کی دنیا میں ہوں، اور ایک رحم دل جن نے میرا علاج کرایا ہے، اور مجھ دکھیاری پر رحم کھاتے ہوئے جس نے علاج کرایا ہے اس کا نام ندیم ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور میری ذات کا علم اسے یا علاج کرنے والے عامل جن کو تھا۔ اس نے میرا علاج تو کروا دیا، لیکن میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ میں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ میں ایک جن کے ساتھ ہوں۔ چند اور جنات کو بھی محسوس ہو گیا کہ ایک انسان ہم میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے اس دنیا سے باہر نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر ایک رات جب میں اکیلی تھی، 5 جن آئے۔ ندیم اس جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا۔ میں خوف زدہ تھی، ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالے۔ ادھر ندیم کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور گڑگڑاتے ہوئے اس نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں
وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر ان جنات نے مجھے کچھ نہ کہا اور ندیم کی بات مان کر وہ واپس چلے گئے۔ وہ مجھے وہاں سے پھر ایک جگہ لے گیا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ البتہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ندیم سے کہا، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، پلیز انسانی دنیا میں مجھے چھوڑ دو۔ ندیم میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی مدد کرے گا اور ہم دونوں کی شادی کروائے گا، مگر اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، سیدھا بڑے سردار کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر سردار بہت برہم ہوا۔ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ آگے نسل کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اور پھر سردار جن نے ندیم کے باپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، ندیم مجھے چھوڑ دے۔ مگر ندیم نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سرے عام سب کے سامنے کہا کہ میں اس لڑکی انم سے ہی شادی کروں گا۔ ندیم کی بات سن کر سب میں اشتعال پھیل گیا اور پھر ہم دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت سخت اور کڑی سزائیں دینا شروع کر دی۔ ندیم کی محبت پاکیزہ اور حقیقی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ لاکھ جتن کے بعد وہ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ ایک رات وہ جن جو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بانسری بجانے کے لیے اپنے گھر لے گیا تھا، وہ اس جگہ آن پہنچا۔ اس نے ہم کو جیل سے فرار کروا کر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی اس دنیا سے بہت دور نکل جاؤ، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں صبح وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب سردار کو علم ہوا تو اس نے ہمیں بہت تلاش کروایا، مگر ہم اس دنیا میں چلے آئے۔ وہ رحم دل جن جس نے ہمیں جیل سے فرار کرایا تھا، اس نے عامل جن سے التجا کر کے ہمارے گرد ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور ندیم جنات کی نظر سے پوشیدہ ہیں، مگر ابھی وہ ہماری کھوج میں ہیں۔ میں خداوند سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ندیم کو پکڑ کر لے جائیں گے، اور تم نے جس سانپ کو دیکھا ہے یہ وہی رحم دل جن ہے جس نے ہمیں جیل میں بچایا تھا۔ یہ اکثر ہم سے ملنے آتا رہتا ہے اور حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یا پھر جو قسمت میں ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔